ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ بیرسٹر افضال حسین صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بیرسٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کشمیر کے معاملے پہ اس وقت ڈپلومیٹک طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی کافی بات چیت ہو رہی ہے، اور پاکستان انٹرنیشنل لیول پہ جو ڈپلومیٹک چینل سے کشمیر کے مسئلے کو کافی اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے برعکس انڈیا بھی کشمیر کے مسئلے پہ اپنی پوری طاقت لڑا رہا ہے، اور تقریباً 4.5 لاکھ لوگوں کو وہاں انہوں نے ڈومیسائل دے دیے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح کے وہاں ظلم اور ستم ہو رہے ہیں، اور جس طرح کے وہاں پہ معاملات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، تو انٹرنیشنل کمیونٹی میں پاکستان کو کس قسم کا سٹانس لینا چاہیے، یا انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایسا کون سا جو بوائلنگ پوائنٹ پہ مسئلہ کشمیر کو لایا جا سکتا ہے کہ جس سے ساری دنیا کی توجہ اس کی طرف مبذول کری جا سکے؟ دیکھیں جی، یہ جو ابھی حالات ہیں کشمیر کے، یہ آج اور اگلے 3 سال یہ میرا خیال ہے فیصلہ کن ہوں گے، اور اسی ہفتے میں کشمیر کا جو بھی معاملہ ہے وہ طے ہونا ہے، جو میری پرسنل انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو یہ دنیا کو باور کرانے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے بٹوین 2 نیوکلیر اسٹیٹس۔ تو یہ چیز جو ہے پاکستان کو جو ہے وہ باور کرانی ہے، اور اس کو میرا خیال ہے ہیومن رائٹس کے کیس کے طور کے اوپر جو ہے اجاگر کیا جائے۔ جیسے آپ نے بتایا کہ انہوں نے ڈومیسائل جو ہے نان کشمیریز کو وہاں پہ گرانٹ کر دیے ہیں، یہ بیسیکلی ڈیموگرافک چینج لانا چاہ رہے ہیں، جس کے ذریعے مسلمانوں کو میجورٹی سے مائنورٹی میں کنورٹ کرنے کی ایک کوشش ہے، یا ایٹ لیسٹ ایک 50-50% کی جو ہے وہ اسلیب کریٹ کر دی جائے۔ اب یہ پہلی دفعہ ایسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا اگریسو سٹانس جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان لے رہی ہے، تو میرا اس میں پرسنل ویو پوائنٹ ہے کہ بہت وار فوٹنگ کے اوپر جو ہے وہ ڈپلومیسی کرنے کی ضرورت ہے، اور فارن آفس کو جو ہے وہ بالکل وار فوٹنگ کے اوپر اگلے 2-3 سال کام کرنا پڑے گا، تاکہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ ریزالو ہو۔ کیونکہ یہ جو 5 اگست 2019 کو جو انڈیا نے یونیلیٹرل ایکشن کیا، یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کو وائلیٹ کیا، اور وائلیٹ کر کے جو ہے وہ 370 کو ایبروگیٹ کیا، اس میں ایبروگیشن میں بھی اپنے کانسٹیٹیوشن کو ہم نے مرڈر کیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اگریسولی سب سے پہلے جو ہے وہ فوری طور پہ کشمیر ڈیسک قائم کیے جائیں تمام پاکستان کی ایمبیسیوں کے اندر، اور اس میں جو ہے وہ بیوروکریٹس کو نہ لگایا جائے، اس میں کشمیری اور پاکستانی جو رائٹرز ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو فوری طور پر اپوائنٹ کیا جائے، تاکہ وہ اس موومنٹ کو جو ہے وہ اجاگر کر سکیں۔ اور ڈپلومیٹک لیول کے اوپر جو ہے OIC ہوگی، OIC میں بہت اسٹاف لینے کی ضرورت ہے۔ ملیشیا، چائنا، ایران، ٹرکی بڑا اچھا آپ نے کہا، ٹرکی نے طیب الرحمان صاحب نے بڑا اگریسولی جو ہے وہ پاکستان کے اسٹانس کو اجاگر کیا۔ مہاتیر محمد نے بڑا کلیئر پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا کہ میں پرائم منسٹر نہیں ہوں، تو کشمیر کے معاملے میں میں زیادہ کھل کے بات کر سکتا ہوں۔ جی، اس کے اوپر انہوں نے قربانی بھی دی کہ پائم آئل کی امپورٹ انڈیا نے روک دی، انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا، لیکن انہوں نے کہا یہ کشمیر کاز کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ جی، اس اسٹانس کے اوپر جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے، اور یہ OIC کو بڑا ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں ملیشیا، چائنا جو OIC سے ہٹ کے لیکن مسلمان ملکوں میں قطر کے ساتھ جو ہے کوآرڈینیشن کریٹ کیا جائے، ایران کے ساتھ کیا جائے، ملیشیا کے ساتھ کیا جائے، ٹرکی کے ساتھ کیا جائے، اور اس سے ہٹ کے جو ہے ہمارے جو نیبر کنٹری ہے چائنا کا بہت سگنیفیکنٹ اور امپورٹنٹ رول ہے، تو چائنا کو جو ہے اس میں آن بورڈ کیا جائے۔ اب بات وہی ہے کہ ہماری ڈپلومیسی کے لیے ہمیں یہ کشمیر کا دن آ رہا ہے مثال طور کے اوپر، خالی اس کے اوپر کام نہیں کرنا ہے۔ مناتے ہیں ہم 5 اگست ہم نے بڑا ایجیٹیشن کیا، ہم نے بڑی ریلیز نکالی، لیکن بات یہ ہے کہ اس سے آگے جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ کتنی ہزار FIR کر چکی ہیں، کتنے لوگوں کا وہاں پہ شہادت ہو چکی ہے، 5 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ تو آپ چونکہ آپ کا لا کا نالج بہت زیادہ ہے، تو آپ یہ بتائیے گا کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں ہم اس کیس کو کیسے لے جا سکتے ہیں، وہاں کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ سب سے پہلے جو جتنے بھی وہاں پہ لاز بنے ہوئے ہیں اور جو انڈیا انلیگل ایکشنز کر رہا ہے، وہ یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس 1948 کی وائلیشن ہے، اور یہ اس کی جو پولیٹیکل گورننس ہے اس کی وائلیشن ہے۔ یہ یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر ہے یہ اس کی وائلیشن ہے، اور اس میں یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں جو ہے وہ چیپٹر 7 ہے، اس کو انووک کرنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا کے جو یہ ایکشنز ہیں یہ انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی کو تھریٹ کر رہے ہیں۔ تو وہ تو آپ انٹرنیشنل فورسز کو کیسے انوائٹ کر سکتے ہیں؟ چیپٹر 7 کے تحت تو یہ ہے نا کہ باہر سے UN کی فورسز ہیں وہ آ جائیں، وہ آ کے یہاں پہ بیٹھیں، لیکن کیا ایسی سچویشن کے لیے کس قسم کی انوائرمنٹ چاہیے؟ کیونکہ پچھلے 72 سال سے تو قتل عام اتنا ہو رہا ہے، اب تک تو ان لوگوں کو آ جانا چاہیے تھا۔ دیکھیں، اس میں صدیقی صاحب ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، ہم جو پاکستانی ہیں ہم بیسکلی کشمیر ایشو کے ایڈوکیٹ ہیں، وکیل ہیں، ہمیں اس کو جو ہم نے مورل اور ڈپلومیٹک سپورٹ پرووائڈ کرنی ہے،
वो मेरे पर्सनल व्यू पॉइंट में आज तक उस तरह मॉडल ऑफ डिप्लोमेटिक सपोर्ट प्रोवाइड नहीं की जा सकी, जिसमें बहुत से लूप होल्स हैं, लकूनाज हैं, जिनको फौरी तौर पे जो है वो जिसे कहते हैं रिवैम्प करने की सिचुएशन, पूरी सिचुएशन को करने की जरूरत है। और फॉरेन ऑफिस को और फॉरेन जो हमारे डिप्लोमेटिक मिशन हैं, देखिए पॉलिटिकल कैंपेनिंग की जरूरत है। जैसे भी इस दफा ये हुआ कि अमेरिका के अंदर जगह जगह जो प्रोमिनेंट जगह थी उनके ऊपर 5 अगस्त को जो है वो कश्मीर के जो है वो लगाए गए साइन बोर्ड लगाए गए और इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स के ऊपर जो है कश्मीर की कंपेन की गई। इसी तरह हमें ये चीज एक्टिवली करने की जरूरत है और ये बेसिकली ऐसी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत है जो डेली की बुनियाद के ऊपर जो है इस इशू के ऊपर काम करें, क्योंकि मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट यही है कि अगले 3 साल हैं, उसके बाद ठीक है बेशक हम काम करते रहेंगे, लेकिन ये जो 2-3 साल हैं ये मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल डिसाइडिंग मोमेंट्स चल रही हैं जम्मू एंड कश्मीर के इशू के ऊपर। और इसमें वन वे और दी अदर जो है इसमें डिसाइड होना है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में, जिसके अंदर अगर हमने एक्टिवली काम कर लिया तो फिर तो हम कश्मीर पे उससे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का जो ख्वाब है उसको शर्मिंदा ताबीर कर पाएंगे। कश्मीर तो ऑलरेडी पाकिस्तान है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान ही, हमारा तो स्टांस है कश्मीर ऑलरेडी पाकिस्तान है। जी आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि कश्मीर हमारा तो हम तो कश्मीरियों को पाकिस्तानी समझते हैं और कश्मीरी जो अपने आप को पाकिस्तानी समझते हैं, लेकिन ये एक हम लीगल पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं कि जो लीगल पर्सपेक्टिव में जो है वो जो जब तक उसको लीगली यूएन के जरिए प्लेबिसाइट ना हो, उस पर डिक्लेरेशन ना आ जाए और वो फिर पाकिस्तान के साथ इलाज के लिए वोट ना डालें, मैंने उसको लीगल और इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव में जो ये बात की है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जहाँ तक मॉडल बात है, जहाँ तक हमारी आइडियोलॉजी की बात है, हमारी आइडियोलॉजी बड़ी क्लियर है कि कश्मीर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ पाकिस्तान। और यही चीज जो है कश्मीर की तमाम जो लीडरशिप है जो यूनानिमसली ये बात कर रही है कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिस्टर साहब से बात करने का। अभी रहिएगा, जैसे ब्रिस्टर साहब ने बताया कि कश्मीर जो है वो बनेगा पाकिस्तान। मैं कहता हूँ कश्मीर तो ऑलरेडी पाकिस्तान का हिस्सा है और हम लोगों ने नक्शा भी एक बना दिया है, उस नक्शे में हमने वो तमाम एरियाज़ को पाकिस्तान की टेरिटरी का हिस्सा बना लिया है। अब वो बात करें कि इंटरनेशनल लेवल प्रेशर डालना, मुझे ये समझ नहीं आती। ये दोनों सवाल मैं दोनों से ये करूँगा कि OIC मौजूद है, यूनाइटेड नेशन मौजूद है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट मौजूद है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मौजूद है, बहुत सारी NGO मौजूद है, इंसानी हकूक़ की बहुत सी तंजीमें मौजूद हैं। तो दुनिया की सबसे तवील जद्दोजहद क्यों सबको नज़र नहीं आती? और इस वक्त ख़ास तौर पर उम्मत जो मुस्लिमा है, जो 57 कंट्रीज़ हमारे OIC के मेंबर हैं, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि वो किस तरह पाकिस्तान के स्टांस को माने और इकनॉमिक जो अपने मफादात हैं उनको बालातर रखते हुए इंसानी हकूक़ के मसले पे इंडिया को मजबूर करेंगे कम से कम कश्मीर में जो एट्रॉसिटीज़ हैं उनको ख़त्म करें। देखिए नईम साहब, जहाँ तक हम यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस में आपको याद होगा कि यूनाइटेड नेशंस में ये केस को इंटरनेशनलाइज इंडिया ने किया था। जी बिल्कुल, 1952 में वो खुद इसको लेके गए थे, जो पहली बार हमने रुकवाई, ठीक है, इंडिया ने। तो वो जब लेके गया था तो वो लेके गया था यूनाइटेड नेशंस के, अभी बैरिस्टर साहब ने चैप्टर 7 की बात की, वो लेके गया था चैप्टर 6 के तहत। चैप्टर 6 का टाइटल ये है कि पीस मेंटेनेंस। चैप्टर 6 के अंडर जितने भी केस यूनाइटेड नेशंस के पास आते हैं उसमें वो एक सालिस का किरदार अदा कर सकता है। अगर चैप्टर 7 के तहत आपका केस यूनाइटेड नेशन में पड़ा हो तो यूनाइटेड नेशंस फोर्सफुली अपनी फ़ौजें भेज सकता है। वॉर क्राइम्स हो रहे हैं दुनिया में, हमने देखा कि हमारे पास बहुत सारे केस स्टडीज़ पड़े हुए हैं, कश्मीर के अंदर भी भेज सकता है। मैं ये बात समझती हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जिस तरह सर ने पहले बात की कि जो कश्मीर की जो पाकिस्तान की क्रिएशन थी वहाँ से लेके आज तक पाकिस्तान, वो कश्मीर जो है वो इंडिया की साजिशों का शिकार होता रहा है। कश्मीर की वो जो कश्मीर जो है ना वो एक इनकम्प्लीट पार्टीशन है पाकिस्तान की। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, हम ये नहीं समझते कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान है। लेकिन इंटरनेशनलाइज करने के लिए इसको मोर डिप्लोमेटिकली एफर्ट्स भी हमने देखी करी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में हम जा सकते हैं एज अ वॉर क्राइम, एज अ ह्यूमन वॉर क्राइम, क्योंकि जिनेवा कन्वेंशन के ऊपर इसने दस्तखत किए हुए इंडिया ने। एक तो हम वहाँ पे जा सकते हैं, दूसरा मैं ये समझती हूँ कि जो हमारा 5 अगस्त का एक बड़ा लेटेस्ट स्टेप हुआ इंडिया ने किया है, हम उस 5 अगस्त के स्टेप को, आर्टिकल की एब्रोगेशन को, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन की उनकी भी एब्रोगेशन हुई है, हम उसको करके एक नया केस बना के आर्टिकल 7 के तहत यूनाइटेड नेशंस में जा सकते हैं फिर से, और हम यूनाइटेड नेशंस में फिर से जा सकते हैं, हम अपना केस फिर से लेके जा सकते हैं, हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जा सकते हैं।
جس طرح تھوڑی دیر پہلے سر نے بات کی کہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی خطے میں وار کرائمز ہو رہے ہیں تو وہ کشمیری جو ہیں ان کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے، وہ اپنی زندگی کے تحفظ کے لیے وہ دنیا کی بڑی عدالت سے رابطہ کریں، وہ مختلف اداروں میں جائیں، وہ اپنی لوکل کورٹس میں جائیں. کشمیر کے کورٹس کے اندر یہ کیس موجود ہیں، انڈیا کے سپریم کورٹ کے اندر یہ کیس موجود ہے، لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ تھاؤزنڈس آف اپلیکیشنز کے رجسٹر ہونے کے بعد بھی کشمیریوں کا کیس کوئی نہیں سن رہا. سفیشینٹ نہیں ہے نا صاحب. یہ بتائیے گا کہ آپ نے میری پروگرام میں جب ملیشیا سمٹ کال ہوئی تھی تو میرے پروگرام میں ہی آپ نے کہا تھا کہ اگر پاکستان اس میں چلا جاتا تو بڑا بہتر ہوتا. اب یہ جیسے انسانی ہیومن رائٹس کا یہ کیس ہے، وہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور دنیا کی سب سے لمبی طویل جدوجہد، اور دنیا کے میں سمجھتا ہوں کہ اس ماڈرن دور میں، میڈیا کے دور میں، اس سے زیادہ ظلم جو ہے وہ شاید کہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہو رہا. اب یہ بتائیں کہ OIC میں اس وقت جو مسلم کنٹریز ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ملیشیا نے بڑی ہمت کی اور پام آئل کی قربانی ایکسیپٹ کر لی، لیکن انہوں نے بڑا واضح سٹانس لیا. ٹرکی نے لیا، ایران نے بھی پاکستان کو اس پہ سپورٹ کیا. اور اب دیکھیں چائنا نے ایران کے ساتھ $400 بلین کا نیکسٹ 25 ایئرس کا ایگریمنٹ کیا ہے ٹو کیپنگ اے ویو دیئر سی بیک پروجیکٹس. اب اس سارے قصے کو دیکھتے ہوئے آپ انڈیا کو اکنومیکلی کہاں کارنر ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اکنومیکلی وہ کارنر ہوگا تو آٹومیٹکلی وہاں سے کشمیر سے اس کا جو اسٹانس ہے وہ لوز ہوگا. آئی تھنک آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے. دیکھیے کشمیر کا جو مستقبل ہے، میں نے شاید آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی کہا ہے، وہ میری ناقص رائے میں بھارت کے مستقبل سے مشروط ہے. اور مودی صاحب کا عنان اقتدار سنبھالنا اور ہندوتوا کی سوچ اور پالیسی پر مطلب کی سوچ پہ اپنی پالیسی مرتب کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ خود بھارت کو انٹرنلی بہت ویکن کر رہا ہے. کیونکہ یہ ایک آبجیکٹیو ریالٹی ہے کہ بھارت جو ہے اس میں بہت سے ریلیجن کے لوگ رہتے ہیں، بہت سے قومیں رہتی ہیں، بہت سے زمانے رہتی ہیں. تو جب آپ کسی بھی ایک سوچ کو دوسروں پہ مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس ریاست کی بنیادیں کمزور کر دیتا ہے. یہ بالکل سمپل سا آرگومنٹ ہے. اور یہ نظر اس کا کانسیکوینس کیا ہے؟ اس کا کانسیکوینس یہ ہے، آپ کی جو بات ہے اس کا میں جواب دے رہا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جب مائنورٹیز جو ہیں وہاں پہ افیکٹ ہوں گی اور ان کا انٹرسٹ کمپرومائز ہوگا، ان کو اپرچونیٹیز کم ملیں گی، ان کو جسٹس کا ایکسیس نہیں ہوگا، اور ان کی مارجنلائزیشن اور ایکسپلائٹیشن کی جائے گی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 7 سسٹر اسٹیٹس میں خالستان کی تحریک اور بھی جو دیگر آوازیں ہیں، آسام کی تحریک، وہ دوبارہ سر اٹھا رہی ہیں، جس کی وجہ سے بھارت میں انٹرنل اسٹیبلٹی اور انٹرنل سیکیورٹی کے چیلنجز میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ یا جن اقوام عالم کو بھارت پچھلے چند سالوں سے یہ نیریٹو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم ایک لینڈ آف اپرچونٹی ہیں، تو ان کی انویسٹمنٹ متاثر ہوگی. اب وہ جب دیکھیں گے کہ یہاں کی انٹرنل سیکیورٹی خراب ہو رہی ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی گڑبڑ ہو رہی ہے، تو وہ اپنی انویسٹمنٹ کے لحاظ سے بھارت کے حوالے سے جو فیوچر کمٹمنٹس ہیں ان کو ریویو کریں گے. وہ دیکھیں گے، ظاہری بات ہے، آپ خود ایک بہت مشہور معیشت کے ایکسپرٹ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کیپٹل تو وہاں جاتا ہے جہاں پہ سیکیورٹی ہوتی ہے، سیکیورٹی ہو. تو جب بھارت کا انٹرنل انوائرمنٹ جو ہے ڈسٹرب ہوگا تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی دانش مند اور جو ایسٹیوٹ بزنس مین ہوگا یا انویسٹر ہوگا وہ بھارت کا رخ کرے گا، وہ الٹرنیٹیو اور سیفر ایریاز میں جائے گا. ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی نظریات کی بات نہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اچھا، اب اس کی وجہ سے بھارت کے لیے یہ ایک اپرچونٹی لاس ہوگا. ٹرمپ صاحب، آپ جانتے ہیں کہ امریکہ بھی ایک کیپٹلسٹ اکانومی ہے، بھارت بھی، اور چائنا بھی. تو ٹرمپ صاحب اب مجبور نہیں کر سکتے اپنی انڈسٹری کو کہ آپ بھارت میں انویسٹ کریں اگر وہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہی بات کشمیر پہ بھی لاگو ہوتی ہے ڈیموگرافی کے حوالے سے. اگرچہ انہوں نے 4.5 لاکھ ڈومیسائلز دے دیے ہیں
اور وہ انکریج کر رہے ہیں نان کشمیریوں کو کہ وہ وہاں جا کے رہیں، بستیاں بسائیں، کالونیز بسائیں، بزنس کریں، لیکن وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے، جو بنیادی انسانی حقوق بھی وہاں کے لوگوں کو آپ فراہم نہیں کرتے، تو اٹس ناٹ اے نارمل سچویشن کہ آپ وہاں پہ جا کے بزنس کر سکتے ہیں اور یا وہ کوئی ٹورسٹ ہب بن جائے گا، ایسا ہونا ریئلسٹک نہیں ہے۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ ڈوکلم کی جو کرائسس تھی اس نے امریکہ کے سامنے بھی یہ واضح کیا ہے کہ بھارت بیسکلی اس نے جو بیانیہ ترتیب دیا تھا کہ وہ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ کی مدد کر سکتا ہے نئی تصویراتی پارٹنرشپ کے نتیجے میں اس خطے میں، وہ بھی ان کے سامنے آیا ہو گیا ہے کہ اصل میں بھارت اس بیانیے کو امریکہ سے صرف ہائی ٹیک انڈسٹری، انویسٹمنٹ اور ایکسیس ٹو ڈیفنس ٹیکنالوجی کے طور پہ یوز کر رہا تھا، اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے۔ ریالٹی یہ ہے کہ 5000 سال کی تاریخ میں بھارت یا ہندو قیادت نے کبھی بھی کسی ممالک کا، کسی ملک کا، ان کی جو چاکیہ کی سوچ ہے، کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ سوویت یونین کے یہ الائیڈ ہیں نا کولڈ وار میں، تو انہوں نے کون سی افغانستان میں یا ویتنام میں ان سے لڑنے کے لیے جنگیں لڑی تھیں؟ یہ تو صرف بیوقوف بناتے رہے ہیں نان الائنمنٹ کا نام لے کے۔ ٹیکنالوجی وہ امریکہ سے، برطانیہ سے، فرانس سے، سوویت یونین سب سے لیتے رہے ہیں، لیکن کسی کے ساتھ یہ کھڑے نہیں ہوئے۔ نہیں، الائنس نام کا کیا، لیکن اپنا ٹیکنالوجی اور اکانومی اور ان مفادات کے حصول کے لیے انہوں نے اس ریلیشن شپ کو استعمال کیا، ان کے مفادات کا کبھی انہوں نے خیال نہیں کیا۔ دیکھیے، اور پھر آج یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، تو مقبوضہ کشمیر میں کون سی جمہوریت ہے؟ ٹھیک ہے، اور وہاں پہ وہ کون سے حقوق وہ انسانی فراہم کر رہے ہیں؟ تو دیکھیے، جب بھارت اکنامکلی ویک ہوگا، اچھا پھر سوویت روس میں بھی یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے، جو نئی ورلڈ آرڈر کی چینجز ہیں اس میں روس میں بھی یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ فیوچر میں اگر یہ امریکہ کا قریبی اتحادی بنتا ہے تو ہم بھارت میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے دے آر ہیونگ اے سیریس ریویو آف دیئر ریلیشن شپ ود نیو دہلی۔ اب ان حالات میں جبکہ اس علاقے میں نئی ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں، چائنا، ایران، ترکی، روس کا ایک کنورجنس بڑھ رہا ہے، اس میں ہمارے لیے نئی اپرچونٹیز آ رہی ہیں کشمیر کے حوالے سے بھی، اور اس خطے میں اکنامک پروگریس اور سیکیورٹی کے تعاون کے حوالے سے بھی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریجنل اپروچ اور جو یوریشین کانٹیننٹ ہے، اس میں جو اکنامک، جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک کولیبریشنز بڑھیں گی، جو ایکسٹرا ریجنل فورسز ہیں ان کی اسپیس کم ہوگی، اور امریکہ اور بھارت بھی گریجولی آئسولیٹ ہوگا۔ اچھا، یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ گریجولی جو ہے بھارت آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ وہ فرسٹریٹ ہو گیا ہے، وہ نیپال، بھوٹان، سری لنکا اور بنگلہ دیش سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی پنگے کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اس وقت بھارت کا کوئی نیبر، بھارت واحد ملک ہے اس خطے کا جس کا کوئی نیبر اس سے خوش نہیں ہے، تو یہ کامن فیکٹر ہے۔ آپ دیکھیے افغانستان، جس کے جو کابل حکومت بڑے قریب بھی تعلقات رہے ہیں ان کے نئی دہلی کے ساتھ، کابل حکومت، پاکستان، نیپال، چینی وزراء کا ابھی ایک اجلاس ہوا ہے حال میں، تو کئی فورمز پہ کئی انداز میں مائنس انڈیا کولیبریشن بڑھ رہی ہے، اور تمام اس خطے کے ممالک میں یہ سوچ پروان چڑھ رہی ہے کہ اس خطے کی سلامتی اور پروگریس کے راستے میں بھارت ایک رکاوٹ ہے۔ اگر انہوں نے اس خطے کو خوشحال اور محفوظ بنانا ہے تو بھارت سے ہٹ کے ان کو باہمی تعاون کو بڑھانا پڑے گا۔ آپ یہ بتائیے گا کہ جیسے صاحب نے بات کی کہ اس وقت دیکھا جائے کہ پوری دنیا جو ہے نا، اب اس کووڈ کے بعد بھی نہیں فرسٹریشن کا بھی شکار ہے نا، خاص طور پہ اب دیکھیں کہ کروڑوں جاب دنیا میں چلی گئی، جو ہے ملک کے کوئی نہ کوئی مسائل ہیں، لیکن انڈیا نے اپنی جو دادا گیری ہے یا ہندوتا کی جو آئیڈیالوجی ہے یا آر ایس ایس کی جو ان کی موومنٹس ہیں، جس قسم کی ان کی حرکات ہے، کوئی بھی ان سے خوش نہیں ہے۔ اب چائنا کو پاکستان کا ساتھ جو ہمارا الائن ہے، یا پاکستان کا چائنا دوست ہے، اور آئندہ آنے والے دور میں دیکھا جا رہا ہے کہ چائنا ایک بہت بڑی اکنامک پاور کے طور پر ایمرج ہو رہا ہے، تو پاکستان کو تو ڈیفینیٹلی سے فائدہ ہے، اور پاکستان کو اس سے بھی بہت فائدہ ہے کہ 30 سال کی جو وار آن ٹیرر کے بعد پاکستان میں الحمدللہ اب کافی حد تک امن قائم ہو گیا ہے۔ کیا یہ چیز انڈیا کو کانسٹنٹ بہتر نہیں کر رہی کہ اسٹرانگ پاکستان از اے ڈینجر فار انڈیا؟ یہ چیز انڈیا کو کانسٹنٹلی بادر کر رہی ہے۔ آپ نے ایک چیز دیکھی کہ فار دا فرسٹ ٹائم بہت لمبے عرصے کے بعد ہمارے پاکستان میں پیس بلڈنگ کے بعد، چائنا کی پاکستان میں انویسٹمنٹ کے بعد، آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے ابھی ریسنٹلی 1 ارب روپیہ سعودی عرب کو واپس کیا، 1 ارب ڈالر سعودی عرب کو واپس کیا، اور وہ 1 ارب ڈالر جو ہیں وہ چائنا نے پاکستان کو دے دیے تھے، کیونکہ ایک دم اتنی بڑی رقم آپ کے خزانے سے نکلنے سے آپ کا بڑا پرابلم ہو سکتا تھا، وہ رقم آپ کو چائنا نے دی تھی۔ 3 آپ نے دیکھا کہ سیکیورٹی کونسلز میں
50 ایئرس کے بعد کشمیر کا کشمیر ایشو سیکیورٹی کونسل میں ڈسکس ہوا بیکاز آف دا چائنا کنسلٹیٹیو آپ کی میٹنگ ہوئی, اس کے بعد آپ کے دو ایک یہ بھی ریسنٹلی ورچوئل کانفرنس ہوئی ہے چائنا کی مدد سے. تو چائنا پاکستان کا ایک اسٹرانگ, چائنا کے اپنے بھی پاکستان میں انٹرسٹ ہیں. چائنا ہاں چائنا کی سپورٹ سے پاکستان اسٹرانگ ہے, پاکستان اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے. اور کشمیر آنے والا وقت جو ہے وہ کشمیریوں کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے. آنے والا وقت کشمیریوں اور پاکستان کے لیے بہتر ہے. اور چائنا پاکستان کی جو اب آپ نے ایک اور بات دیکھی کہ ایک نیو مسلم بلاک بننے جا رہا ہے, پاکستان نے اس کے بعد کی یہ جو نیو مسلم بلاک ہے اس کو کچھ لوگ چائنیز بلاک بھی کہہ رہے ہیں, چائنیز بلاک بھی اس کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں. اور چائنا کے پاکستان کے ساتھ تعلقات سے انڈیا کی صرف نیندیں حرام ہوئی ہوئی ہیں اور یہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہے. آخری منٹ ہے, ابھی یہ کہیے کہ چائنا اور امریکہ کی جو کولڈ وار ہے اس سے ہم پاکستان میں کس طرح اپنی اکنامک اسٹرینتھ کو بہتر کر سکتے ہیں, کیونکہ چائنا از ڈیفینیٹلی اے ویری اسٹرانگ ایمرجنگ اکنامک پاور ان دا ورلڈ. اور اگلے 10 سال میں جو دیکھا جا رہا ہے کہ چائنا کی ول بی کراسنگ امریکہ ان اکنامک پاور. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت کیا حکمت عملی ہمیں استعمال کرنی چاہیے کہ جس سے ہماری بیسک اکنامک اسٹرینتھ جو ہے وہ بہتر ہو جائے؟ دیکھیے ہمارا جو کرنٹ اکنامک سسٹم اور اکنامک سٹرکچر ہے انفارچونیٹلی وہ ہیویلی ڈپینڈنٹ ہے 3 چیزوں کے اوپر. وہ ڈپینڈنٹ ہے IMF ورلڈ بینک کے لونز پہ, ریمیٹنسز فرام دا مڈل ایسٹ اور ایکسپورٹس ٹو ویسٹرن یورپ اینڈ نارتھ امریکہ. جب تک ان 3 چیزوں کے اوپر آپ ڈپینڈنس آلٹرنیٹیو ریجنز پہ شفٹ نہیں کریں گے, آپ کے لیے جو پریشر اکنامک کوریشن کے نتیجے میں فیٹف کا ہو, ایکسپورٹ کوٹا کا ہو یا لونز کے حوالے سے ہو یا کنڈیشنلٹیز کا ہو, وہ رہے گا. اور وہ انفارچونیٹلی آپ کی ڈیفنس اور سیکیورٹی اور فورن پالیسی کو کے دباؤ رہے گا. آپ ایکچولی اپنی نیشنل سیکیورٹی, فورن پالیسی اور ڈیفنس پالیسی کو زیادہ آزاد کر سکتے ہیں اور اس میں اپرچونٹیز نہیں تلاش کر سکتے ہیں اگر آپ کا اکنامک سسٹم ایسا ہو کہ آپ ایک ایمرجنگ یا کرنٹ جو ورلڈ جو پولیٹیکل پول ہے اس پہ ہیویلی ڈپینڈنٹ نہ ہو اور آپ کی اپنی سوچ ہو. بہت بہت شکریہ محمد صاحب پروگرام کرنے کا. ناظرین بہت اہم بات کی کہ ہمیں کوئی نہ کوئی سسٹینیبل گروتھ کی بات کرنی ہے, ہمیں لانگ ٹرم پالیسیز کی بات کرنی ہے, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی ملک کے پاس وسائل موجود ہوں اور ان وسائل سے وہ فائدہ نہ اٹھا سکے تو یہ اس ملک کی غربت نہیں ہے بلکہ وہاں پہ رہنے والے لوگوں کی نااہلی بھی ہے. حکومت کو ضرور اس وقت ایسے اقدامات ضرور کرنے چاہیے, خاص طور پہ ٹیکسیشن کے حوالے سے, پالیسی کے حوالے سے, ایکسپورٹ کے حوالے سے, اور خاص طور پہ جیسے محمد صاحب نے کہا آلٹرنیٹیو سورس آف انکم, آلٹرنیٹیو سورس آف ریونیو, اور خاص طور پہ انٹرنیشنل جو ریونیو ہم نے وہاں سے اکٹھا کرنا ہے, اپنی ایکسپورٹ سے کرنا ہے یا ہمارے جو باہر ایکسپرٹس ہیں ان کے ریمیٹنس سے کرنا ہے. اور آنے والے وقتوں میں جس طرح ہمیں یہ مشکلات پیش آ رہی ہیں, یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انتہائی اہم سوچ کی پلاننگ کی ضرورت ہے. اور یہ اگر سوچ اور پلاننگ صحیح ہوگی تو جو خطہ اس وقت پاکستان جس خطے میں وہ دنیا کا بہترین خطہ ہے, اور اس خطے کا فائدہ اس خطے کے ہوتے ہوئے اور یہاں کے حالات کے ہوتے ہوئے ان کا فائدہ اٹھانا ہم سب کا بنیادی حق ہے. آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اپنے میزبان نیب سے کہہ دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.